بٹ یہ جو ہم از دس اے لیسن فار پاکستان آلسو؟ دیکھیں ایک تو یہ تو جس طرح کی وہ بات کریں بالکل ٹھیک بات کر رہے کہ بٹ لک ایٹ اٹ فرام پاکستانی پرسپیکٹو. ہم اس کو ہمارا ٹھٹھا بن گیا تھا پاکستان میں, ہم مذاق اڑاتے تھے اور یہ دیکھو پاکستانی ٹرمپ آج وہ صدر ہے امریکہ اور ہم ٹویٹیں ڈیلیٹ کرنے میں لگے. نہیں ٹویٹیں دیکھیں, اب کل جو ہم بات کر رہے تھے رانا ثنا صاحب میرے پروگرام میں تھے یار, ویسے ہاؤ ڈو یو مطلب اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور امریکہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, وینٹیلیٹر پہ بتایا نہیں ہوگا, پوچھا بھی میں نے, کلیئرنس لی ویسے پرائم منسٹر سے, میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, میں نے کہا آپ ریلائز کر رہے ہیں آپ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر پولیٹیکل افیئرز ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ٹھیک ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ. دیکھیں کال کیوں اس وقت کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کاشف. جب پہلے کالز آئی تھی نا ہمارے پاس کوئی نخرے کرنے کے منوورنگ نہیں, پھر بھی ہم نہیں کر سکتے تھے, نہیں منوورنگ روم تھا نا, لیکن ایشو ایسا تھا جس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. پاکستان الائیو تھا, افغانستان الائیو تھا, پیچھے ہٹنا ایٹ لیسٹ ہم نخرہ تو کر سکتے ہیں, نہیں دیکھیں یہ ہے بیکاز آپ کو میرے سے کچھ چاہیے. آج ون سائیڈڈ ایکویژن ہوئی ہوئی ہے, ہمیں ہی ہر چیز چاہیے. ہمیں تو یار کچھ بھی نہ کرے, آئی ایم ایف کو ٹنکا لگا دے. ابھی ہم نے سارے ٹارگیٹس مس کیے ہیں پہلے کوارٹر کے, ٹھیک ہے نا. اب اپوزیشن آلریڈی شو ڈال دیا, دیکھیں یہ منی بجٹ لائیں گے, چلیں منی بجٹ نہ بھی آئے, وی آر واکنگ ویری ویری ٹائٹ روپ. بٹ 99 وی ور ان دھماکوں کے بعد وی بیکیم دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری ان دا ورلڈ. ہمارے پاس آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف کے باہر کا دورہ کرنے کے پیسے نہیں تھے, وہ پیسے آیا کرتے تھے. سو اکنامکلی اس وقت بھی کرنچ تھا, لیکن ایشو ایسا تھا جس سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹ نہیں سکتا تھا نا. اس پہ تو وہ دس از اے ڈفرنٹ ایشو. نہیں would you agree کہ یہ ایشو ہی ڈفرنٹ ہے؟ ایشو بڑا ڈفرنٹ. اور ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ کا ہمارے پہ اصل پریشر ابھی کیا آئے گا. ابھی ایک ون آف دا آرمی چیفس یہ جب اپنی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی تو یہ کچھ دوروں پہ گئے, اور یو اے ای پہ بھی گئے, سعودی عربیہ بھی گئے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے وہ بات ہوئی تو جو رسمن ہوتا ہے کہ سر اینی یور ایکسلنسی اینی ایڈوائس, تو کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو انہوں نے کہا ڈونٹ بی دا لاسٹ ون ٹو ریکگنائز اسرائیل. ابھی آپ کو ٹرمپ کی کال کی فکر ہے, ابھی آپ کو جو کالیں آنی ہیں نا کہ بھیا آپ ذرا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بارے میں سوچیں, یہ ایک بہت بڑا ابھی نائف لگ کے ٹوسٹ ہونا ہے. یہ ٹرمپ کال یہ بھول جائیں گے, پھر تو گورنمنٹ کی لیوریج بڑھ جائے گی نا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم یہ سوچ لیتے ہیں, پھر آپ باقی پریشر تو نہیں لیوریج نہیں بڑھے گی. انہوں نے کہنا اچھا وہ تو تمہیں ٹائم دے دینا, پھر ایسے کرو نا. یہ اب بڑے ہی ٹف چیزیں ہو گئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کے لیے, بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا. اور آئی تھنک اس کے اندر آپ دیکھو آپ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جی زبیر صاحب, اس کا آسان طریقہ ہے. یہ میرا خیال ہے بہت مشکل میں اس وقت ہے پاکستان کے لیے. آئی ایم ایف کی بھی آپ نے بات کی, پاکستان کی irrelevance, پاکستان از کمپلیٹلی irrelevant, انڈیا از ریلیونٹ. تو ظاہر سی بات ہے انڈیا پہ وہ زیادہ انٹرسٹ لیں گے. تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے لیے, پاکستان میں جو کرتے دھرتے ہیں ان کے لیے, کہ خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں, بجائے کہ کال آئے اور وہ جا کے دھمکا کے اور آپ کو چیزیں کراتے ہوئے وہ اچھا بھی نہیں لگے گا. سو آئی تھنک اچھی ایڈوائس نہیں, کچھ اور سوچو. فیو تھنگس یہ مروائیں گے گورنمنٹ, کچھ اور سوچیں, یہ نہیں ہو یہ چاہ رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ کا پھر بھی 4-5 مہینے ہیں. دیکھیں جنوری میں وہ کریں گے, یہ اگر کال آئے گی کچھ بھی ہوگا تو کم از کم وی آر لوکنگ ایٹ فیبرری مارچ, 4-5 مہینے ہیں. ان کے پاس تو 2 ہی آپشن لگتے ہیں جو ہم باتیں سن بھی رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی سزائیں انہوں نے ٹھوکنی اب ٹھوک دو. جس طرح پہلے 3 سزائیں ہوئی تھی نا الیکشن سے فوراً پہلے, اب 20 جنوری ایک نئی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کی پیش بندی ہو چکی ہے, وہ تو ہوئی بھی ان اے وے ہوئی بھی ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے جس طرح بنچ کے, جس طرح بڑی ایشورنسز دی گئی ہیں. دیکھیں 8 اکتوبر سیٹل کی گئی. 8 اکتوبر کو میں نے کہا تھا, اور اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مینو الدین خان صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے صدر بنیں گے. اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ڈرامہ تھا نا, وہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بن گئے. یہ سارے مسئلے جانے ہیں. سو تیاری پوری ہے. الیکشن ٹریبیونلز آپ نے قابو کر لیے ہیں پنجاب کے. ایشو یہ ہے مالک, میرا خیال ہے اس سے بھی ایک آئی تھنک ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ کی جیت کا ان کو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ کا اتنا ان کو میرا خیال ہے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا, اور اس طرح سے جیتے گا کہ سویپ کرے گا. آئی مین اٹس اے سویپ, بالکل ڈیموکریٹک پارٹی کو ہلا کے رکھتی ہے. سو ود دیٹ مینڈیٹ تو وہ کچھ بھی کرے گا, اور کرنا بھی چاہیے. بائی دا وے ایز اے پاکستانی آئی وش کہ وہ کچھ کرے. پاکستان کے جو بھی رولرز ہیں ان کو تو میرا تو یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کریں عمران خان کے لیے. کیوں پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کراتے ہیں کہ کچھ کرے؟ کیوں کرے کچھ؟ پاکستان اپنے آپ ہماری لڑائیاں ہم خود لڑیں گے, ٹھیک کریں گے.
نہیں کاشف امریکہ از کمیٹڈ، ساری دنیا کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ڈیموکریسی کا، تو مظاہرہ کرے نا کہ جی نہیں آپ وہ ٹھیکے ختم ہو گئے سر، ڈیموکریسی تو امریکہ کے اندر بھی ختم ہو جائے گی، وہ ٹھیکے ختم ہو گئے، وہ ٹھیکے آپ نے پچھلے دیکھیں کہاں انسانی حقوق کا ٹھیکہ غزہ میں انسانی حقوق کا ٹھیکہ دفن ہو گیا، پاکستان کے الیکشن اور ڈیموکریسی اگر کرنا ہوتا تو اس ٹائم کر لیتے. کمپلیٹلی ڈفرنٹ یار، امریکہ سیز اسرائیل ان اے ڈفرنٹ وے دین پاکستان. میں زبیر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ایک ایکشن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے اس وجہ سے ٹرمپ کی ہائر پرنسپلز کی وجہ سے نہیں ہوگا، کوئی موریلٹی یا ہائر پرنسپلز نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ریجن میں. جو ڈومیسٹک دیکھیں، جب آپ ڈنرز کر رہے ہوتے ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں، $1000 پلیٹ کا ڈنر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈونرز، تو کوئٹ پرو کو یہی ہوتا ہے نا کہ جو ان کا ایجنڈا ہے ان کے الیکٹڈ لوگ اس کو پش کریں گے اور اس سے بھی پے بیک کرنا ہے اپنے لوگوں کا. تو اس کے لیے ٹرمپ کے لیے پے بیک کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، بیکاز ہی ہیز نتھنگ ایٹ اسٹیک. مالک میں نہیں ایگری کرتا کہ ڈومیسٹک پریشر ٹرمپ کے اوپر آئے گا. ٹرمپ کے اپنے جو سینیٹرز ہوں گے، سینٹ میجورٹی لیڈر بھی اس کا ٹرمپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. نہیں بگاڑنے پریشر کوئی یہ کوسٹو پریشر مورل پریشر ہے جس کو جو میں جانتا ہوں کمٹمنٹس لے کر کیا گیا ہے بہت کچھ. بات پریشر نیگیٹو سینس میں نہ لیں. پریشر یہ ہے کہ جو اس کے سینیٹرز ہیں، جو اس کے کونسل کہیں گے جی ہم نے اپنے الیکٹوریٹ سے یہ وعدے کیے ہیں آپ کائنڈلی یہ کر لیں. یہ پریشر کوئی وہ کوسٹو پریشر نہیں ہے، ویری لو ہینگنگ فروٹ فار دی امریکن پریزیڈنٹ. ایک کال ہی ہے نا، انہوں نے کہنا کر دینی. اینڈ کاشف اس میں صرف لو ہینگنگ نہیں، صرف اینڈ اٹ گوز along with what Trump wants. Trump likes عمران خان as compared to شہباز شریف فار ایگزامپل. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے آسان ہوگا کرنا. ٹرمپ سے زیادہ میلانیا لائکس عمران خان، آسان ہوگا کہ جی اس چیز پر عمل کرنا.